آپ لوگ ڈوزیئر کو پیش کرنے جا رہے ہیں یا کیا پھر یہ آئی ایم ایف کے وفد کو؟ تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیں اوور آل آئی ایم ایف جس طرح سے ٹیکنیکل ایویلیویشن چیزوں کی کر رہی، رول آف لا کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے تو اپروچ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ لا اینڈ جسٹس کمیشن آلریڈی آپ کا موجود ہے، جس کا کام ہے ریویو لاز کی پروپوز کرنا، ان کی رپورٹس موجود ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے خود اپنے گورنمنٹ نے خود گھر میں لے آئے ہیں، چیز کو ایکسپینڈ کیا۔ اگر ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبر کو مل سکتے ہیں تو باقی کیا جوڈیشل کمیشن کے ممبرز کو نہیں اپروچ کیا جا سکتا، ان کو نہیں ملا جا سکتا؟ کیا اس وقت رول آف لا کے ایشوز پاکستان میں موجود نہیں ہیں؟ کیا ہماری ابھی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں کیا ہماری رینکنگ کو بہت زیادہ امپروو کر گئی ہے جو ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے؟ دیکھیں پرابلمز ادھر ہیں، پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنے، اگر اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرنی ہے تو ہر سائڈ کو سننا پڑے گا۔ لیکن ہاؤ ول یو پلے دا رول؟ آپ یہ جو ڈوزیئر کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا؟ یہ تو چلیں ڈسکشن ہوگی۔ ڈوزیئر تو آلریڈی سپریم کورٹ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، وہ آلریڈی جو لیٹر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ جو یو ایس بی تھی اس میں وہ سارے ڈاکومنٹیشن ہیں، تو وہ پہلے ادھر گیا، اب وہ آئی ایم ایف کو جائے گا۔ وہ دیکھیں جس وقت اگر انہوں نے میٹنگ کی تو یہ شیئر کریں گے۔ ستی صاحب مطلب یہ how will it affect all the process؟ یہ اگر اس طرح سے پھر سے کچھ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی جو پیار بھری چٹھیاں ہیں نا آئی ایم ایف کو، اس کا سلسلہ تو اب ہم تقریباً 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جب جاتی ہوئی دیکھی تو اپنا ہی کیا ہوا آئی ایم ایف پروگرام خود سبوٹاج کیا۔ آئی ایم ایف کو ٹی وی اسکرین سے پتا چلا کہ جو قیمتوں کا پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو وعدے کیے ہوئے تھے انہوں نے خود سبوٹاج کیے، اور ایک چلتے پروگرام کو جو کہ سب سٹینڈرڈ پروگرام، پی ٹی آئی نے پہلے کہا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، خودکشی بھی نہیں ہوئی، آئی ایم ایف بھی گئے، اور پھر پروگرام بھی ٹوٹا پھوٹا چلاتے رہے، 4 وزراء خزانہ آئے گئے، اور پھر جاتے جاتے یہ کام کر گئے۔ اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس چیز سے اس کو بالکل فیکٹر نہیں کیا کہ چلے ان کا کیا ہوا پروگرام تھا۔ اس وقت معیشت کی ضرورت تھی کہ وی نیڈیڈ ٹو گو بیک آن ٹریک اینڈ ریوائیو این آئی ایم ایف پروگرام، جو ان کا ہی کیا ہوا صحیح تھا، مگر اس وقت پہ یا وہ تھا یا ڈیفالٹ تھا، یہ حالات خان صاحب بنا کے گئے۔ اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا سبوٹاج کرنے کے لیے اس ایفرٹ کو، ریوائیول کی پروگرام کی، پی ٹی آئی نے چٹھیاں لکھی، آپ نے سٹارٹ میں ذکر بھی کیا، تیمور جھگڑا ان کے صوبائی وزراء نے اس ٹائم سے لکھی، جب انہوں نے کہا نہیں ہماری بلکہ یہ 2014 میں بھی کیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو نہ قرضہ دیں، ہم آ کے واپس نہیں۔ ہاں آپ تو ابھی پچھلی وہ تو آپ اضافی بالکل مثال دے رہے ہیں نا، پچھلے 3 سال کی دیکھ لیجیے۔ 2022 کے اندر پھر آپ کو یاد ہے تیمور جھگڑا صاحب اور شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیک بھی آئی۔ پھر آپ نے دیکھا 1 سال قبل جب ہماری حکومت آئی، ہم نے جب ایک نیا 3 ایئر پروگرام کی بات ابھی کر رہے تھے تو پھر سے عمران خان صاحب نے بلکہ الیکشنز کے نتائج کے حوالے سے بھی چٹھی لکھی کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں بنتا تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، پاکستان بے شک ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ اس کی اب ایک تیسری قسط ہے، تو بے شک یہ اپنا شوق پورا کریں، مگر آپ نے دیکھا کہ ان کی ان ساری کوششوں کے باوجود ہم نے اس ٹائم پہ بھی ان کا ہی کیا ہوا خراب پروگرام کو تھوڑا سا ڈھنگ دے کے ریوائیو کیا، کمپلیٹ کیا۔ 9 مہینے کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اختتام پر، بٹ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ جی اور ایون فار دی پیپل نہیں، اور ہم نے مگر بالکل لوگوں کو داد جاتی ہے جس طریقے سے لوگوں نے مشکلات گزاری ہیں، مگر بٹ دیکھیے اس ٹائم پہ ہماری حکومتوں نے اس ٹائم پہ اس حکومت نے اور آج والی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دی۔ آپ نے فارن ایکسچینج ریزرو جو کرٹیکل لیول سے خان صاحب لے گئے، اور اب یہ جو 3 سال کا نیا پروگرام چل رہا ہے جس کا اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک بنیاد بن گیا ہے ایک میکرو اکنامک امپروومنٹ کی، اور ایسی امپروومنٹ آئی ہے جو کہ پچھلے 1 سال میں لوگ نہیں توقع کر رہے تھے۔ میں وہی بات نیازی صاحب آپ اس وقت بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو روک دیا تھا، لیکن یہ جو انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، چلیں ٹھیک ہے ایک انڈیکیٹر آ گیا، جی ڈی پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن نمبرز وہ بڑے ابھی اس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے، پھر آبادی کے اضافے کی شرح ہماری زیادہ ہے لیکن گروتھ ہماری اتنی نہیں ہے، تو لوگ مارکیٹ میں زیادہ آ رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، یہ بڑے ایشوز ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارٹ ہو پائے گا جس طرح سے پلان ہے ان کی گورنمنٹ کا؟ دیکھیں سارٹ کیوں نہیں ہو سکتا، دیکھیں پولیٹیکل فورسز کرتی ہیں، پولیٹیکل فورسز۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس ہی 9 مئی کے بعد آئی ایم ایف کا وفد گیا تھا، عمران خان صاحب نے ہی اس کو انڈورسمنٹ دی تھی۔ بات کیا ہے کہ دیکھیں جب سسٹم کو آپ اپنے لیے مینوپولیٹ کرنے لگ جائیں نا، پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ کسی کا مینڈیٹ نہ مانیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ نہیں اب ہمارا قبضہ ہے، ہم نے قبضہ رکھنا ہے۔ پرسیپشن تو ہے ہی ہے خراب، ریئلٹی میں بھی چیزیں خراب ہیں۔ دیکھیں کل اگر لیبیا میں پاکستانی جو ہے نا ان کے ساحل سمندر میں جو ہے نا ڈوب کے بیچارے مارے گئے، کیوں مارے گئے؟ دیکھیں ملک کے حالات خراب ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو دور کی بات، معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا۔ عمران خان کو گئے ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں، اب اپریل میں 3 سال ہو جائیں گے۔ عمران خان نے معیشت 6% پہ
چھوڑی تھی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایک 10 روپے پیٹرول کی بات کر رہے ہیں نا, بات ہے وہ 6% کی گروتھ غائب کدھر ہو گئی, آج ہم 1% بھی نہیں ٹچ کر رہے, کدھر ہے ایگریکلچر کا حال؟ پچھلے سال وہ جو گروتھ تھی وہ حکومت کے آخری عرصے میں شیخ رشید صاحب, کل بھی میں حوالہ دے رہا تھا, اسد عمر صاحب خود بات کر رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم دیکھیں لوگ پریشان ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی ڈی پی گروتھ تو اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اکنامکس آپ نے پڑھی ہے لیکن میں ویسے حوالہ دے رہا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جی سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے یا بحیثیت مجموعی یہ ہے, لیکن عوام ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ان کی حالت زار کیسی, یہ تو وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا, اس کے تو پیمانے الگ ہیں. بالکل, مگر آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے اینڈ پہ, بھائی ہمیں تو حکومت پوری ملی نہیں, 3 سال کی حکومت جس میں کرونا کا بھی فیس تھا, سارے معاملات ہم نے آپ کو پراپرٹی میں ٹرن اراؤنڈ کر کے دیا, سارے فیکٹر, ایگریکلچر کی گروتھ ریٹ اس وقت کی اٹھا کے دیکھ لیں, آج دیکھ لیں, ذمہ داروں سے آج پوچھ لیں آج وہ کس حال میں اور اس وقت کس حال میں تھے. بات ہے ادھر سے چیزیں کیری ہونی چاہیے تھی مگر چیزیں کیری نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چھوٹی چھوٹی غلط پالیسی. گندم آج بھی آپ کی اس طرح سے سو نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ ایک غلط فیصلہ کہ آپ نے نیئرلی بلین ڈالر کی گندم ملک میں امپورٹ کر لی جب آپ کے پاس بمپر کراپ تھا. ایسے فیصلے کون کرتا ہے؟ آج بھی حکومت میں اتنی ویل نہیں ہوئی کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے سزا دے. تو اب قحط سالی ہے, خود انہوں نے اسے جاری کی ہے. تو اب اوور آل دیکھ لیں کہ ہر جس وقت جنس نیچے ہے, کپاس آپ کی کم ہو گئی. اس وقت ظلم کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھیں, افغانستان میں چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے اسٹیبلٹی آئی ہے, 110 جننگ ملز ادھر آپریشنل ہو گئی ہیں. پورے پاکستان میں اس وقت 500 جننگ مل ہیں. ان کے پاس دھاگے کی انڈسٹری نہیں تھی, آج وہ دھاگا بنانے جا رہے ہیں. بات ہے کتنی جلدی رائز کریں, ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں اس کو ماننا پڑے گا, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. مذاکرات تو آپ نے ختم کیے نا, مذاکرات نہ ختم کرتے ساتھ بیٹھتے تو آ جاتی. تیسرے راؤنڈ کا احوال دیکھ لیں, انہوں نے کتنا ہمیں زج کیا کہ جی ان رائٹنگ دے, ان رائٹنگ دے. چیزیں لیک ہوئی, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی کچھ ہڈن ڈیمانڈز ہوں گی. جب 2 ڈیمانڈیں سامنے رکھی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو چارج شیٹ ہے, آپ تو 9 مئی پہ کریں, مطلب 9 مئی نہ ہو گیا, پتہ نہیں ان کے ایسے پر. ایک چیز ریئلائزیشن ہے کہ